پہ جو عمامہ اور پگڑی ہے یہ بھی ہماری ہے، اتار دو۔ اتار دی۔ جسم پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی اتارنے پڑیں گے۔ تو مجھے ذرا ایمان سے بتائیے کہ سامنے ماں موجود ہے، چچا موجود ہے، گھر کے افراد موجود ہیں، ان کے سامنے کوئی آدمی نوجوان اپنے جسم کے کپڑے اتار سکتا ہے؟ لیکن دین کے لیے جو قربانی آئی، دین نے جو مانگا اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اے اللہ تیرے دین کی عزت کی خاطر میں عبداللہ ذوالبجادین کی عزت قربان، میں کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ننگا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان کے ساتھ چلا گیا، میں کامیابی سمجھوں گا۔ بس اللہ آپ سے ایک دعا ہے کہ اس عزت کو مجھ سے جدا نہ کرنا، اسی عزت کے ساتھ مجھے ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لینا، اور کل قیامت میں جب آپ کے دربار میں کھڑا ہوں تو اللہ اسی عزت کے ساتھ ایمان کے ساتھ مجھے کھڑا کر دینا۔ ایک غزوے میں جب اطلاع ملی کہ عبداللہ ذوالبجادین کا آخری وقت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آئے، اس کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، فرمایا کیا خواہش ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری خواہش یہ تھی، جیسے میں نے کلمہ پڑھتے وقت آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تھا، آپ کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، خواہش یہ تھی کہ جب جان الگ ہو، جسم سے جدا ہو، تب بھی آپ کا چہرہ مبارک میرے سامنے ہو اور میں کلمہ یوں پڑھوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ میری خواہش پوری ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات اس صحابی کے چہرے پہ گر رہی ہے، اور وہ یوں حضور کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ روح پرواز کر گئی۔ قبر کی کھدائی میں حضور نے خود حصہ لیا، قبر میں اتارنے کی باری آئی، آپ علیہ السلام خود قبر میں اترے اور فرمایا کہ یہ وہی تھا نا جب تنہا ہو کے 2 ٹاٹوں میں میرے پاس آیا تھا، اس کا کوئی رشتہ دار اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا بھائی بھی میں ہوں، اس کا چچا بھی میں ہوں، اس کا باپ اور سرپرست بھی میں ہوں، اس کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ مجھے بتائیے کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کھودنے میں شریک ہوں، پھر اس صحابی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے قبر میں اتار رہے ہوں، پھر مٹی ڈال رہے ہوں، اور پھر دعا کر رہے ہوں اے اللہ تو گواہ بن جا ان صحابہ کی موجودگی میں اس عبداللہ سے راضی تھا، آج جب یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، آپ کی طرف آ رہا ہے، میں پھر اس سے راضی ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ دین کچھ مانگتا ہے، مجھ سے دین سوال کرتا ہے۔ ان لوگوں نے تو بہت کچھ کیا۔ اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وزراء تھے، عام لوگ نہیں تھے۔ ان کا جو سرپرست تھا وہ بادشاہ کا داماد تھا، صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ان پہ زمین تنگ کر دی گئی، جیلوں میں ڈال دیا گیا، کوڑے مارے گئے، اور پھر وہاں سے نکل کے یہ غار میں 309 سال تک رہے ہیں۔ وہاں اللہ نے عزت دی؟ مجھے بتائیے یا اللہ نے ذلیل کیا؟ آج اس دقیانوس کا نام رکھنے کے لیے کوئی دنیا میں تیار ہے جو اس زمانے میں بادشاہ تھا؟ اور اصحاب کہف کو اللہ نے کتنی بڑی عزت دی کہ آج قرآن کریم کے اندر اس غار کے نام پہ سورت موجود ہے جس کو آج جمعہ کے دن پڑھنے کا اتنا اجر بتایا گیا کہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی، ہر فتنے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، قبر سے لے کے میدان حشر میں یہ سورت اس کے لیے نور بنے گی، اس کے سر پہ سایہ کرتے ہوئے قیامت کے دن اس کو لائے گی۔ یہ عزتوں والی جو سورت کہف ہے، اس کے پیچھے کبھی قربانی کی طرف نظر دوڑائی ہے آپ نے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ نوجوان تھے؟ آج کا نوجوان میں اس سے پوچھتا ہوں دین کے لیے کیا کر رہا ہے؟ یہ اس سے اس کا رب پوچھتا ہے ماذا قدمت لدین اللہ، تو نے دین کے لیے کیا کیا؟ راتیں تو نے دین کے لیے گزاری یا اپنے نفس کی خواہشات کے لیے گزاری؟ دن تمہارے کیسے گزرے؟ تمہاری چھٹیاں کیسی گزری؟ تم نے جس تعلیم کو تعلیم کہا وہ تعلیم ہے، انگریزی میں بہت ماہر بنا، میتھ میں بہت ماہر ہے، 100 نمبر لینے والا ہے، پوزیشن لیتا ہے، جب قاعدہ سنا گیا تو الف بات آتا ڈھنگ سے نہیں سنا سکتا، یہ کوئی تعلیم ہے؟ اس پہ یہ فخر کر رہا ہے؟ کیا اس سے اس کا رب نہیں پوچھے گا کہ تو نے علم کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں جس چیز کے ساتھ دین کی نسبت ہوئی، ہمارے معاشرے نے صرف اس کی قدر نام کی حد تک کی ہے، دل سے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں،
ہر ایک آج یہاں موجود شخص دیکھ لے، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے تعلیم کا جو راستہ اپنایا ہے. میں نہیں کہتا اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، میں بھی پڑھا رہا ہوں اپنے بچوں کو، ان کو میڈیکل کے شعبے میں داخل کرو، انجینئر بناؤ، کچھ بھی بناؤ ان کو، لیکن ساتھ قرآن کا حق نہیں ہے کہ قرآن سکھاؤ. میں لگی لپٹی بات نہیں کہتا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی باپ کو اس مجمع میں ایک کوئی باپ نہیں ہوگا جس کو اپنے بچے کے دین کی فکر اتنی ہو جتنی اس کے دنیا کی فکر ہے، اس کو جتنے اس کے اسکول اور اس عصری تعلیم کی فکر ہے. نہ اس بیچارے نے خود دین کبھی قرآن سیکھا ہے. آج کل ہمارے یہاں داخلے ہو رہے تھے، کتنے ساتھی ہمارے اب مجمع میں موجود ہیں، خود سمجھ سکتے ہوں گے. اپنے بچے کو لے کر آئے، اس نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہے، اس کو آگے چلائیں. جب ہم نے اس سے قاعدہ پوچھا اور ناظرہ کھول کے پوچھا، ایک حرف نہیں سنا سکا. تو میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابا جی تم نے کیوں فکر نہیں کی اس بات کی؟ بس اس کو اٹھا کے بھیج دیا، جاؤ مسجد کے اندر پڑھو. کبھی تم نے اس کو اپنے گھر میں جیسے ہوم ورک کا پوچھتے ہو، بیٹا میتھ کا کام کیا ہے، تم نے سائنس کا کر دیا، فزکس لکھ دی، کبھی ایسا تم نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کا قاعدہ، قرآن کا سبق بھی تم نے جو دعائیں پڑھی ہیں، جو سنت اور احادیث پڑھی ہیں، وہ تم نے ہمیں بھی سناؤ؟ کبھی کسی زندگی میں ایک دفعہ کسی نے کہا ہو؟ کیا یہ سوال نہیں ہے کہ دین کے لیے کیا کیا؟ پھر میں یہاں افسوس کی ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے دل دکھتا ہے کہ دین کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم اس کے لیے کیا قربانی دیں گے جان کی. اسکولوں میں ہزاروں روپے کی فیسیں ہیں اور فخر ہے. اور میں اسکول کی بات نہیں کر رہا، اس اسکول کی ایک مضمون کی ٹیوشن پہ کتنا خرچ آپ کرتے ہیں آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے. آدھے گھنٹے کی ٹیوشن ہے، 1 گھنٹے کی ہے، کتنی فیسیں دیتے ہو آپ؟ اور مسجد کے اندر اگر یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی ان کی 300 400 500 روپے فیس ہے، میں اس مجمع کے اندر ان ظالموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نکالتے، ہم نہیں پڑھاتے. میرا اعلان کھل کے سن لو، ہم فیس نہیں لیتے آپ لوگوں سے. یہ آپ کی تعلیم پر، آپ کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ تھا. جو نہیں دے سکتا وہ نہ دے، اپنے بچوں کو نہ نکالے. بچے اس کے پڑھے، وہ ہمارے بچے ہیں. میں آپ کا امتحان بھی لینا چاہ رہا تھا، اور میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا آئینہ اپنے سامنے رکھو اور پوچھو کہ اسکولوں میں ہزاروں روپے لگاتے ہو اور مسجد میں اگر بات آئے تو پھر بات کرتے ہو کہ جی مسجد میں کڑی فیس آئی ہیں نے. جن بغیر فیسوں کے تم نے قاعدہ پڑھا ہے نا، اور تم نے قرآن مجید پڑھا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے کیسے پڑھا ہے. جہاں انسان کی جان نہ لگے، اس کا مال نہ لگے، اس کا وقت نہ لگے، اس کی قدر ہوتی نہیں ہے. مفت سمجھا اور ساری زندگی بے قدرہ سمجھ کے اس کو ایک طرف رکھا. افسوس کی بات کر رہا ہوں میں. فضالہ بن عبید مصر کے گورنر ہیں، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ننگے پاؤں چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت مصر کے گورنر ہیں آپ، اور عرب کی سرزمین میں مصر اور شام یہ سب سے زیادہ زرخیز سرسبز ممالک ہیں، دریا نیل یہاں سے گزرتا ہے، دنیا کے سبز ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے اس کا بعض علاقہ، کھلی آمدنی ہے، آپ ننگے کیوں پھر رہے ہیں؟ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑا تھا، اچانک پوری کی پوری صف دھڑام سے گر گئی، دھس کی آواز آئی، پوری صف گر گئی. سلام پھر کے جب دیکھا، کسی نے کہا یہ پاگل ہیں، کسی نے کیا کہا، جب دیکھا تو یہ اصحاب صفہ تھے جو بھوک کی وجہ سے گر گئے تھے. اصحاب صفہ تھے، یہ صفہ کے طالب علم تھے جو نماز میں
بھوک کی وجہ سے گر گئے۔ فضالہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے بعد ان کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا، اللہ کی قسم اگر تم جان لو اللہ نے تمہارے ان حالات میں آخرت میں تمہارے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے، کیا کچھ تیار کیا ہے، تو تم اللہ سے مطالبہ کرو گے، دعا کرو گے اللہ ہمارے فقر کو اور بھی زیادہ بڑھا دے، ہماری تنگ دستی اور حالات کو اور بھی سخت کر دے، صرف آخرت میں ہمیں اجر زیادہ دے دے۔ میں نے ان کو خود دیکھا تھا اور ان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تھی، اور پھر آپ علیہ السلام کا یہ جملہ بھی سنا تھا، وہ پوری امت کے لیے ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا تھا واللہ لا اخشى علیکم الفقر، اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق بھوک سے نہیں ڈرتا، تنگ دستی سے نہیں ڈرتا، فقر آ جائے کوئی بات نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم، میں تمہارے متعلق جس چیز کا ڈر رکھتا ہوں وہ یہ ہے ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی، دنیا کی نعمتیں کھول دی جائیں گی جیسے تم سے پہلوں پہ کھول دی گئی تھی، فاہلکتہم، جیسے اس دنیا نے انہیں تباہ و برباد کر کے ہلاک کر کے رکھ دیا تھا، اللہ کے باغی بن گئے تھے، دین کے باغی بن گئے تھے، پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، مال اور دولت اور دنیا نے ان کی دنیا اور آخرت تباہ کر دی تھی۔ ایسے مجھے ڈر لگتا ہے اپنی امت کے متعلق کہ دنیا کی فراخی میں، دنیا کی چہل پہل میں اور رونق میں یہ ایسے پڑ جائیں گے کہ یہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں گے، نتیجہ ان کی بھی وہی نکلے گا جو ان سے پہلوں کا نکلا، یہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آج پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ دنیا کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ ہماری ہلاکت کی علامتیں ہیں یا نہیں؟ دین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے؟ اس کی میں نے ایک مثال دی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کو دیکھو، ایک دن روزہ ہے، ایک دن افطار ہے، اور جس دن افطار ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھا کے فرما رہی ہیں، یا ابن اختی، اے میرے بھانجے ذرا ہمارا حال سن کہ ہمارے اوپر کیا گزرتی تھی۔ ایک چاند طلوع ہوتا تھا، اس کے بعد دوسرا چاند طلوع ہوتا تھا، اس کے بعد تیسرا چاند طلوع ہوتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے حجرات، ہمارے گھروں میں سوائے 2 سیاہ چیزوں کے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت عروہ نے کہا خالہ جی گزارا کیسے چلتا تھا؟ فرمایا 2 چیزیں بتایا نا، ایک پانی ہوتا تھا، ایک کھجور ہوا کرتی تھی، 2 مہینے تک پانی کھجور پانی کھجور۔ حجرے کتنے بڑے تھے سبحان اللہ، 6 بائی 10 ہاتھ کے، دیواریں کتنی اونچے تھیں کہ اگر ذرا سا آدمی اونچا ہو کے سر اٹھا کے دیکھتا تو اندر کا گھر نظر آ جاتا تھا، دروازہ اس پہ کوئی نہیں، اس کے اوپر ایک کپڑا لگا ہوتا تھا۔ اور حالات یہ تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا، مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، ان حجروں کو شہید کر کے اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی، تو مدینہ منورہ میں کوئی ایک آنکھ نہیں ایسی تھی جو اشک بار نہ ہو، جس سے آنسوؤں کی لڑیاں نہ گر رہی ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا او ہو ولید چھوڑ دو ان کو تاکہ دنیا والے آ کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، نیچے چٹائی بچھی ہوئی ہے کھجور کی، چھال کی بنی ہوئی، اس کے نشان آپ کی پیٹھ مبارک پہ پڑ رہے ہیں۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ مزے کریں اور نرم اور نازک ریشم کے، دیباج کے، حریر کے اور استبرق کے گدوں پہ وہ آرام کریں، اور آپ ان سب سے بڑھ کر ہیں، آپ اس چٹائی کے اوپر جس کے نشان آپ کی پیٹھ پہ پڑ چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا، فرمایا کہ تمہیں اپنے دین کے معاملے میں شک ہے، مجھے اللہ کی قسم اگر میں چاہتا اللہ تعالیٰ اس مدینہ اور اطراف کی زمین کو سونے کا کر دیتے، اور لأجر اللہ، اللہ تعالیٰ اس زمین کو میرے ساتھ چلاتے، میں جہاں چل کے گزرتا وہ سونا سونا ہوتا، لیکن میں نے اپنے لیے خود، اپنے گھر والوں کے لیے خود یہ راستہ چنا ہے۔
حضرت فاطمہ خادم لینے کے لیے آئی تھیں، غلام آئے تھے غنیمت میں، ایک غلام چاہیے، دیکھیں ہاتھ ان پہ نشان پڑ گئے پانی ڈھو ڈھو کے، اور اس طریقے سے چمڑے کے مشکیزیں اٹھا کے سینے پہ یوں لکیر بن گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ترس کھا کے فرمایا فاطمہ جاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمت کے لیے غلام مانگ لو۔ وہ آئیں، خاموشی سے کھڑی رہیں۔ سبحان اللہ، جہاں باپ صبر کا پہاڑ ہو تو وہاں بیٹیاں بھی صبر سیکھا کرتی ہیں، مائیں صبر سکھانے والی ہو تو بچیاں بھی صبر کے پہاڑ بنتی ہیں۔ آ کے زبان سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے کھڑی رہیں، اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ دیکھیں میرے ہاتھ پھٹ چکے ہیں، اور یہ دیکھیے میری گردن میں بھی نشان بن چکا ہے، غلام اگر مل جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ان لوگوں میں مدینہ میں جب تک ہر فقیر اور ضرورت مند میں یہ غلام تقسیم نہ ہو جائیں اس وقت تک میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیجئے کوئی۔ آپ نے فرمایا میرا جملہ نہیں سنا، اس سے بہتر دے دیتا ہوں۔ شام کو آپ گھر میں تشریف لائے اور یہ آرام کے لیے لیٹ چکے تھے، آپ نے آواز دی، کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام تشریف لائے، ایک طرف حضرت علی کو بٹھایا، ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور فرمایا تم آئے تھے غلام لینے کے لیے، اس سے بہتر چیز دے کے جا رہا ہوں۔ جب بھی بستر پہ آؤ اذا اخذتما مضجعکما، جب بستر پہ آؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا کرو، ان غلاموں سے کئی درجے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ان کو ضرورت غلام کی تھی، بدلے میں اعمال دے دیے۔ کہیں ضرورت مال کی ہوتی ہے، شریعت اعمال بتا دیتا ہے، نہیں تمہارے لیے اس سے یہ معاملہ بہتر ہے، ایسا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی اماں کے ساتھ صرف اپنے گھر کی دیوار کے اوپر مٹی لگا رہے ہیں، لیپ رہے ہیں اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی دیوار پرانی ہو چکی ہے، مٹی سے لیپ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الامر اسرع من هذا، ہاں قیامت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، قیامت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمہیں فکر ہے کہ یہ دیوار کے اوپر میں اس کو مٹی لگا کے لیپ رہا ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ قیامت اس سے بھی جلدی آنے والی ہے، سر کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ان حالات کو پڑھیے ذرا، انہیں دیکھیے، اور پھر اپنے دل سے پوچھیے اللہ نے ہمیں کتنی فراخی دی، اس فراخی میں ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صبر بھی نصیب فرمائے، حالات سخت ہوں اللہ ان میں صبر کی دولت عطا فرمائے، فراخی والے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر شکر کی دولت نصیب فرمائے۔ یہی عروہ بن زبیر شام کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں مدینہ سے نکلے، پاؤں میں کانٹا چبھا اور ایک پھوڑا نکل آیا، اس نے ایک ایسی شکل اختیار کی کہ جو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ شام پہنچے، طبیبوں اور حکیموں نے کہا حضرت یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، کیسے کاٹو گے؟ حضرت ایک قسم کی نشہ آور چیز ہے، وہ ہم آپ کو پلا دیں گے، آپ اس سے ذرا نشے میں ہو جائیں گے تو آپ کو درد کا احساس کم ہو جائے گا، ہم آپ کا پاؤں کاٹ دیں گے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ نہیں، میں کیوں نشے میں ہو جاؤں؟ اللہ نے جب تک مجھے سلامتی دی ہے میں اپنے اللہ کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ایسا وقت مجھ پہ گزرے جو مدہوشی میں ہو جس سے میں اپنے اللہ کو یاد نہ کر سکوں۔ میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس وقت میرا پاؤں کاٹ لینا۔ سبحان اللہ، نماز میں کھڑے ہوئے، پاؤں کاٹ دیا گیا، فارغ ہوئے، اس کے بعد کٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنا سب سے چھوٹا اور محبوب بیٹا محمد اپنے ساتھ سفر پہ لے کے گئے تھے، اس نے ضد کی تھی مجھے بھی لے جائیں، محمد کو لے کر گئے تھے۔ وہ گھومتا گھامتا شاہی استبل میں چلا گیا، ایک گھوڑے نے لات ماری، اس کی جان نکل گئی۔ یہاں پاؤں باپ کا کٹا ہوا ہے اور وہ زخمی حالت میں گھر سے دور
شام کے اندر پڑا ہوا ہے، بیٹے کی اطلاع مل گئی، آپ کا سب سے چہیتا بیٹا، آپ کے سفر کا ساتھی محمد، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر ایسا کیا، کسی نے کہا حضرت اتنی تکلیفوں میں بھی آپ نے کوئی شکایت کا جملہ، کوئی آہ واہ جزا فضا، کوئی بے صبری کا جملہ نہیں کہا۔ فرمایا میں کیوں کروں، اللہ نے 6 بیٹے دیے تھے، ایک لے لیا، 5 تو چھوڑ دیے نا، 5 تو آج بھی اللہ کی دولت میرے پاس موجود ہیں۔ اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے، 2 آنکھیں دی، اعضائے جسم بے شمار دیے، تو ان میں سے اگر ایک ٹانگ کاٹ دی اللہ نے، ایک پاؤں کٹوا دیا، باقی اعضاء تو سالم ہیں، میں اپنے اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، لیکن ان حالات میں اپنے رب کا قرب ہونا چاہیے، ایسا جملہ نہیں جو اللہ سے دور ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔